الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم الذلة لا ينزع حتى ترجعوا إلى دينكم وإلى جهادكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اما بعد، میرے محترم بھائیوں بزرگوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری مخلوق کے لیے، خاص طور سے انسانیت کے لیے، اس نے خصوصاً مسلمانوں کے لیے رحمتیں، برکتیں، راحتیں، محبتیں، صحتیں، عزتیں دے کر اللہ نے بھیجا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کے بناؤ بگاڑ کے بارے میں چیزوں کو نہیں بتایا. کوئی چیزیں تمہارے پاس نہیں رہیں گے تم پریشان ہوں گے، چیزیں آ جائیں تو خوشحال ہوں گے، مال تمہارے پاس نہیں رہے تو پریشان ہوں گے، مال آ گیا تو خوشحال ہوں گے. اور جو ہے صنعت و حرفت تمہارے پاس رہیں گے تو تم چمکیں گے، نہیں رہے تو نہیں فرمایا. حالات کا بگاڑ جہاں بھی اللہ نے فرمایا، اعمال کے بگاڑ پر فرمایا. کس پر؟ مسلمانوں کا چمکنا مٹنا سب جو ہے اعمال پر ہے، مال پر نہیں ہے. صحابہ مال والے تھے، غریب تھے، بہت غریب تھے، مال تھا ہی صحابہ سے نہیں. اور چند صحابہ تھوڑے سے مال والے تھے، مگر اکثر صحابہ غریب تھے. اور غریبی میں رکھ کے اللہ نے ان کو کامیاب کیا، چمکایا اعمال کے اوپر. ایک بات میں ہمیشہ بیان میں حدیث پڑھتے رہتا ہوں، ابھی بھی پڑھا ہوں. اذا تبایعتم بالعینہ، جب میری امت کے کاروبار خراب ہو جائیں گے، لین دین، میل جول، معاشیات اور معاملات، سمجھے نہیں، بگڑ جائیں گے. وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، امت جو ہے بیلوں کی دمیں پکڑ کر زراعت میں لگ جائیں گی. اس میں اب زراعت والوں کے لیے زراعت کی دم ہے، اور تجارت والوں کے لیے تجارت کی دم، اور ملازمت والوں کے لیے دم کیا ہے؟ دھن. ان کاروبار کے دھن میں لگ جائیں گے تو ان کا گن بدل جائے گا. تمہیں لگے تو گن بدل جائے گا، کاروبار کا دھن، سمجھے، دین کا دھن ختم ہو جائے گا. وَرَضِيتُمْ بِالزَّرِ، اس میں اچھی طرح پھنس جائیں گے. اس کی وجہ سے کیا کریں گے؟ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اللہ کے دین کی محنت کو چھوڑ دیں گے. اللہ کے دین کی محنت کو چھوڑ دیں گے. جب دین کی محنت کو چھوڑ دیں گے، اللہ پریشانوں کو امت کی طرف موڑ دیں گے. سلط اللہ علیکم الذلہ، اللہ میری امت پر ذلت کا عذاب لا کے کھڑا کرے. آج مسلمانوں کی کوئی اہمیت ہے دنیا میں؟ کوئی عزت ہے؟
ہر جگہ کوٹو پیٹو مارو کاٹو کا مسئلہ چل رہا ہے. حکومتیں رکھتے ہوئے بھی کٹ رہے نہیں کٹ رہے. عراق میں کس کی حکومت ہے؟ کافروں کی ہے مسلمانوں کی. وہ ذبح ہو رہے ہیں. ارے بولو بغداد میں مر رہے ہیں, عراق میں مر رہے ہیں, کہاں کہاں مر رہے ہیں. اور افغانستان میں بھی ذبح ہو رہے ہیں, وہاں کس کی حکومت ہے؟ اور پاکستان میں بھی مر رہے ہیں, وہاں کس کی حکومت ہے؟ حکومتیں رکھتے ہوئے بھی ان کی جان کی سلامتی کا کوئی بھروسہ نہیں. اسکولوں میں بمباری ہو رہی ہے تو معصوم بچوں کی جانیں جا رہی ہیں. مارکیٹوں میں بم پھوڑا جا رہا ہے تو مارکیٹوں میں جو ہے سارے مسلمانوں کے جنازے نکل رہے ہیں. نکل رہے نہیں نکل رہے. تو حکومتوں سے ہماری حفاظت نہیں ہے, نہ حکومتوں سے ہماری عزت ہے. ہماری عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور اللہ عزت دینا چاہتے جو بھی میں نے کی عزت دیتا. بڑے بڑے اولیاء نے جو ہے جھوپڑیوں میں تھے, محلوں میں تھے. خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جھوپڑی میں تھے, محل میں تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 بر اعظموں کے شہنشاہ. کتنے؟ ایشیا بر اعظم, افریقہ بر اعظم, یورپ بر اعظم, تینوں جگہ اسلام پھیل گیا تھا اور سب جگہ کی حکومت ان کے ہاتھ میں تھی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ان سب کے باوجود جو ہے حضرت عمر جو ہے سادہ زندگی میں تھے, عیش کی زندگی میں, سادہ زندگی. ایک بار انگریزوں کا ایک سفیر آیا, کون آیا؟ ایمبیسیڈر آیا, اور حکومت والے بھیجے تھے حضرت عمر کو جا کے کوئی لیٹر دے کے. آگے مدینے میں پوچھا, بھائی وہ حضرت عمر شیر نر, بولو جس سے ساری دنیا ڈر اور شیطان بھی ڈر. سمجھے نہیں, ان کا محل کہاں ہے؟ بولا کیا بولا؟ وہ جو کٹڑیاں جھوپڑی دکھی نا جھک کو جانے کی کتی کر جانے کی, وہی ان کا. ارے پاگل, میں مدینے کے کچھ میونسپلٹی والے کا سڑک چھاپ کا نہیں پوچھ رہا ہوں. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین, پورے مکے اور عرب کا چیمپئن تھے حضرت عمر. لوگ بہت ڈرتے تھے عمر سے. کفر کے زمانے میں مسلمان ڈرتے تھے, اور مسلمان ہونے کے بعد کون ڈرتے تھے؟ کافر نہ ڈرتے تھے. ہر صحابی چھپ چھپا کے آسرے سے ہجرت کرے. جب عمر مکہ چھوڑنا چاہے تو جہاں جہاں بڑے بڑے لیڈروں کے چبوترے تھے, چنڈال چکڑیاں تھے, چکٹے تھے, وہاں جا کے کس کی اماں کو رلانا ہے, کس کی جورو کو ران بنانا ہے, کس کے پٹوں کو یتیم بنانا ہے. عمر ہجرت کرنا, اگر ماں جنی ہے باپ کا بیٹا ہے تو آ کے روکو رے بولے. کوئی ماہی کا لال اپنی جگہ سے ہی لیا. سب کو جب ڈینجر پلر ہے, سمجھے نہیں, ایک جنا کئیوں کو ہول سیل میں مار دیتا ہوں. کہاں کے وہاں لیڈر بیٹے سب گئے, اللہ کے نبی کا پیچھا کرے مگر عمر کا پیچھا نہیں کرے. ایسے بہادر. ایک بار جو اصلاح کرا رہے تھے, کیا کرا رہے تھے؟ حجامت بنا رہے تھے. وہ نہ ہی حجامت بنا رہا, بیٹھ بیٹھ کے ذرا پہنا دکھے تو ذرا پینترا بدلا. ہم نے کیا بدلا؟ ہاں, حضرت عمر پینترا بدلے. کیا بدلے؟ ایک ہی ایکشن میں بیٹھتے وہ حجام کیا سمجھا, دراللہ کو پیٹ پھوڑ رہے, بول کو پیشان پیخاب دو بھی نکال گیا. کوئی دراللہ کو پیٹ پھوڑیں گے, ہلتے سمجھا دراللہ کے میری سدھار کر رہے, پیشاب پخانا نکل گیا. اتنا عبادت کھاتے تھے لوگ. ایسے بہادر اور ایسے شہنشاہ. مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی کا طرز بتایا اس کو چھوڑے نہیں. ارے میں مدینے کے کوئی میونسپلٹی والے کا سڑک جھاپنے والا نہیں, مسلم, ہاں وہی ہے. میں جو ہے شاہی محل پوچھ رہا ہوں. پتا میں راج محل بولو, تاج محل, سمجھے نہیں, وائٹ ہاؤس کا تھے. بولا وہ ٹائٹ ہاؤس ہی وائٹ ہاؤس ہے. کہتے وہ ٹائٹ ہاؤس ہی وائٹ ہاؤس ہے. یقین ہی نہیں آ رہا. یہ اتنے بڑے بہادر, ایسے بڑے شہنشاہ کا گھر ایسا ہے, یقین آ رہا نہیں. پھر بھی گیا, جا کے دستک دیا.
آواز ہی نہیں ہے گھر میں، کہاں گئے؟ بکریاں اونٹا چلانے کے لیے گئے ہوں گے. یا اللہ، یہ کیا پریشانی. گھر دیکھے تو ایسا، ڈیوٹی دیکھے تو ویسی. امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، شہنشاہ وقت کا بکریاں اونٹ چلانے گئے. جو لوگ اللہ کے راہ میں جا کے شہید ہو گئے تھے، جن کی بیویاں حیادار جوان تھی، جن کے بچے چھوٹے تھے، ان کے جو بکریاں اونٹوں کو چرانے کا ایک ٹائم مقرر کر لیا. سارے بیوہ عورتوں کے، یتیم بچوں کی اونٹوں اور بکریوں کو لے کے یہاں آس پاس میں بنجر زمینوں میں چل رہے ہوں گے. رات بھر جگنے کی وجہ سے کسی جھاڑ کے نیچے سو رہے ہوں گے. کیا کریں گے؟ بکریاں اونٹا چل رہے ہیں اور رات بھر گشت کرتے تھے، رشک کرتے تھے. بولو، دنیا کی خاطر، دنیا کی صلاحی گشت لگایا کرتے ہیں. فاروق کے جیسا گشت لگانا سب کے بس کی بات. ساری رات گشت کرتے رہتے. میری رعایا میں کوئی پریشان تو نہیں ہے، کوئی دکھ میں تو نہیں ہے، کہیں قیامت میں میری پکڑ تو نہیں کرائے گا. گشت کرتے رہتے. اب رات بھر پھرنے کی وجہ سے جو نیند کا سونے کا وقت تھا، وہ بکریاں چلانے کا وقت ہی سوتے. ساری رات سوتے نہیں تھے. تو بکریاں چل رہے ہوں گے اور رات بھر جگنے کی وجہ کہیں سو رہے ہوں گے. کہتے کیا کریں گے؟ یہ آس پاس مدینے کے آزو بازو بنجر زمین آ گئے. بولو، اس زمانے میں مسافران، چکیاں ڈاکنے والے فقیراں جو آتے تھے نا، ان کے جانور چلنے کے لیے ہر حکومت شہر کے آزو بازو تھوڑی زمینیں چھوڑ دیتی. ویران زمینہ بولتے، بنجر زمینہ بولتے. اور یہ گورنمنٹ تو سب کو بانٹ کے جو ہے ایک اینچ بھی باہر جانے کا نہیں ہے. یا تو پلاٹا بنا کے گھر کا بنا کے دے دیے، یعنی تو غریبوں کو زمین بانٹ دیے. ایک بالی زمین بھی کسی مسافر کا سمیری چیزیں چرنے کے لیے نہیں. اب تو خیر وہ چرنے کی چیزیں بھی نہیں رہے. اب تو وہ جانوراں، گھوڑے، گدھے ختم ہو گئے. اب تو جو ہے گھاس نہیں کھانے والے سواریاں کرتے. ویسے سائیکل موٹر کتنا گھاس کھاتی؟ بولو بھائی، گھاس نہیں کھاتی. وہ بیچارے کے جانور آ گئے. سمجھے؟ اب کہاں ہاتھ دیتے، کہاں تک ساتھ دیتے بول نہیں سکتے، مگر جانور ہاتھ دیتا انہیں، پوری منزل ساتھ دیتا. یہ کہیں پنکچر ہو گئی تو رک جانا ہے، خراب ہوئی ہے تو بھی. بولو بھائی، بیچ جنگل میں ہاتھ دیے تو کیا ہوتا؟ مگر وہ ہاتھ دینے والا نہیں ہے، وہ چلتے رہتا. وہ چارہ کھاتے تھے، چلتا نہیں. تو اس طرح سے زمینیں چھوڑ دیے تھے. اب ایک شخص جو ہے، چونکہ اس کو لیٹر دینا تھا، وہاں جا کے دیکھا تو بکریاں اونٹا چل رہے ہیں. حضرت عمر ایک درخت کے نیچے گہری نیند میں ہے. کوسی ابھی نے بولا، ہاں اتنا زبردست لیڈر، ساری دنیا جس سے ڈر، اور اتنا فری، اتنا کوئی باڈی گارڈ نہیں، کوئی گن مین نہیں، کیا بھی نہیں. معمولی ایم ایل اے بیٹا بھی گن مین کو لے کو جا رہا ہے نہیں. کہیں کو رہے تو ہماری شان کے لیے، جان کے لیے. گن میں نہیں تو دھن بول کے کاوڑا کو مارتے ہیں بول کے ڈر کو، مر کو، گن مینوں کو لے کے جا رہے. ذرا زیادہ دشمن رہے تو ڈبل گن مین کا دیکھتے. ابھی زیادہ ڈرے تو 4 دو سیکورٹی جوانوں کو، 4 کو دو. سمجھے؟ اور اتنے بڑے شہنشاہ اور درخت کے نہیں سو رہے، کوئی باڈی گارڈ نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں، کوئی بلیٹ پروف نہیں، کیا نہیں. جنہیں بولا اب لیٹر دینے آیا تھا، مرڈر کر دو. کہتے کیا کر دو؟ ہاں بہت بڑا ریکارڈ ہو جائے گا، اتنے بڑے آدمی کو مارے سگا ریکارڈ ہوگا. اب قتل کرنے کی نیت سے اپنے تلوار میں ہاتھ لگائے. چلو سوری صبح کر دو. جیسے اس نے تلوار پہ ہاتھ لگایا، کتابوں میں لکھا ہے بول کے 2 شیراں زمین میں سے نکل گئے، زندہ شیراں. جس کے ساتھ کوئی جو ہے باڈی گارڈ نہیں، اس کا باڈی گارڈ کون؟ اللہ. ہمارے آقا ایک بار بیٹھے ہوئے تھے، ایک دشمن آ کے سٹ بول کے تلوار نکال کے چھاتی میں رکھے، بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ تم کو میرے سے کون بچاتا گیا؟ آقا خالی ہاتھ ہے، دشمن کے لیے تلوار ہے. دانت پیس رہا ہے، سانس چھوڑ رہا ہے، دھیرے پھاڑ رہا ہے، دھیرے بس بولا بتاؤ. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. کیا لگے؟ کیا کرنے لگے؟ ہم وہی تو کیا کرتے تھے، ہاتھ جوڑ تم، پاؤں پڑ تم، بچے کچے والا کرتے. حیبت کے بارے طہارت کے رستے بھی آٹومیٹک چالو ہو جاتے. کانٹا 89 پہ
اچھا پاؤں بچے کچے والا ذرا چھوڑ دے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. فرمایا کون تمہیں میری تلوار سے بچائے گا؟ تو آقا نے فرمایا اللہ جل جلالہ. بولے ہاں تیرے تلوار سے میں مرتا نہیں اور تیرے چھوڑنے سے میں جیتا نہیں. میرے جلانے والا بھی اللہ، مجھے دنیا سے بلانے والا بھی. ہمارا آقا کا تلوار پہ تھا دشمن پہ تھا؟ کس پر ہمارے نبی کا یقین اللہ کی ذات پہ تھا. اور صحابہ کو بھی یہی ٹریننگ دے کے یہی لرننگ بتایا، نہیں دوسری بتائے تھے. ایک بدر حضرت علی کے بارے میں مشہور ہو گیا، کوفے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ قتل کا پروگرام بنائے گا. اب معلوم ہوتے ہی محبان علی، محبان اہل بیت، آقا کے چاہنے والے، کالی کملی والوں کا نام لینے والے، حسن و حسین سے محبت کرنے والے، یہ سب آگے ان کے گھر کے اطراف سمجھے حفاظت کرنے لگے. سیکورٹی گارڈ تلواراں، برچے، تیر کمرہ لے کے کھڑے ہوئے. حضرت نے باہر آ کے دیکھے کبھی میرے گھر کے اطراف سیکورٹی نہیں رہتی تھی، آج کہیں ہو گئی. کیوں آئی بھائی تم لوگ؟ نہیں سنے حضرت آپ کو لوگ ختم کرنے والے ہیں، ہم آپ کی جان کی حفاظت کے لیے. کس کی؟ تو حضرت علی کیا بولے میری جان کی حفاظت تم لوگ زمین والوں سے کرتے نہیں آسمان والے سے کرتے. زمین والوں سے کرتے؟ ارے آسمان والوں سے کون کرتا تھا؟ تمہیں لے جانا ہے تو کون بچاتا ہے؟ ہم زمین والوں سے حفاظت کریں. فرمایا جاؤ جاؤ اپنے اپنے گھروں میں سو جاؤ، جب تک آسمانوں پر میرے مرنے کا فیصلہ نہیں ہوگا دنیا میں کسی مائی کے لال کا حوصلہ نہیں ہوگا. اگر وہاں میری موت کا فیصلہ ہو گیا تو تم نہیں ساری دنیا مل کر بھی موت سے نہیں بچا سکتے. اور اللہ کا فیصلہ کرے پر کوئی جان لے سکتے؟ کس پر ہے یقین؟ ارے باڈی گارڈوں پر ہے، اللہ پر ہے. باڈی گارڈ نہیں بچاتے. موت اگر آ گئی تو اللہ باڈی گارڈوں سے مار دیتے. مارے نہیں مارے، چھوٹے کو مارے موٹے کو مارے. بولو پورے ملک کی جو ہے پی ایم، بولو اس کو جنازہ نکالے نہیں نکالے. تو ایسے بہت قصے ہیں. تو اس کے حفاظت کرنے والے اس کی موت کر دیتے. اگر اللہ نے موت لکھ دیا اور موت نہیں لکھا تو دشمن سے دشمن بھی مار نہیں سکتا. مار سکتے؟ جہاں موت ہے وہاں گر کے بھی نہیں مارا، گر کے بھی. جہاں موت نہیں ہے وہاں جی کے بھی مارا، جی کے بھی. ایک واقعہ میں سنا تھا دبئی کا. کہاں کا؟ دبئی میں انڈیا سے 5 آدمی جو ہے میستری کا کام کرنے، تعمیری کام کرنے گئے. ریل گزرا ہوا قصہ ہے، کوئی جوک نہیں، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، گزرا ہوا. تو وہاں 5ویں منزل پر جو ہے فنیشنگ ہو رہی تھی. کیا ہو رہی تھی؟ فنیشنگ کر رہے تھے. 5 انڈیا سے گئے ہوئے دوست ایک سمجھے بھائی بانڈ پر گئے تھے، اب کام کر رہے تھے. اب وہاں سے ایک آدمی پیچھے نہیں دیکھا، ایک دم پیچھے ہٹتے سلپ ہو کے نیچے گر گیا. اب رہتا جاتا ہے. ارے 5ویں منزل پہ گرے تو رہتا جاتا ہے، جیتا مرتا ہے. اس سے گر کے مرتا کہ ہیبت کے مارے رستے میں مرتا ہے کہ سستے میں یہاں سے گرا ہوں 20 میں ہارٹ اٹیک ہو جاتا اس کا. اب یہ لوگ بولے چلو بھائی ہمارا دوست مر گیا، 5ویں منزل سے گر گیا، مر گیا. اب انڈیا کو فون کریں گے، ڈیڈ باڈی اٹھا کے انڈیا بھیجانا، یہی دفن کرنا. بول پوچھیں بول کے لوگ اترے. وہ جو کرنٹ کا جھولا بولتے نہیں کیا ہے، لفٹ سے اترے. اتر کے روڈ پائے تو گھٹو ٹیر کو بیٹھا. گھٹو ٹیر. ارے محمد حسین تو فرسٹ محمد حسین سیکنڈ ڈے کا تھے، گر کو مریا. بولے تو یہ کیا رٹے گئے ابھی تمہار کو ابھی کیسا زندہ ہوا کرتے؟ وہ تو خبر میں جانے کے بعد زندہ ہوتا، کہاں زندہ تھا؟ تو یہاں تمہارے کو یہاں زندہ ہوا. اب ڈر کو مرتے ہی نہیں، مر کو جی یہ سوچ پھر ہمارے پکڑ لے تو مشکل ہے. ارے تو پہلا محمد سے تو ہی سے کہا میں پھر گر کو مریا. بولے تو صحیح ایسا کھڑے آئے گا تو اللہ بچائے ریتی کلاری کو بھیجایا کرتے. کس کو بھیجائے؟ انہیں جیسے گرا ایک ریتی کلاری انلوڈ ہونے کے لیے ریورس ہو رہی تھی، مٹا سنگا گر کے بیٹا پٹا سنگا ٹھہرا. سبحان تیری قدرت، کیا تیری شان. اسی لیے بولتے مارنے والے سے چلانے والا بڑا ہے. کیا مطلب؟ 2 خدا ہے کیا؟ نہیں.
اللہ مہربان زیادہ ہے، غصے والا کم ہے۔ جہاں تک وہ صلی اللہ بندے کو بچانے کی فکر کرتے نہیں، لے جانے کی فکر کرتے، موت نہیں تھی اس کی، اتنے اوپر سے گر کے بھی بچ گیا۔ اب دوستوں بولے بیٹا جان بچی، لاکھوں پائے، لوٹ کر الو گھر کو آئے گا، دے لوٹ کر الو جان بچ گئی۔ اب ہم سب کو جو ہے پارٹی دینا کہتے، کیا کرنا؟ ہاں ڈنر دینا، جان بچے تو خوشی میں بیٹا دعوت کرنا ہماری۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے بھائی کریں گے۔ میں تو کیا لے کو مرتے تھے، سب چلے جاتا تھا۔ اب سارے دوستوں کو بولا آج میرے پاس تمہارا ڈنر ہے، ریئل گزرا ہوا قصہ بولو۔ اب مارکیٹ کو گیا، چکن مٹن مسالے خوب پوڑوں میں بھن لیا، 2 ہاتھوں میں لے کے اب خوشی میں جھوم رہا ہے۔ ارے اب تک جنازہ بھی چلے جاتا تھا، جورو بچے بھی یاد کر روتے تھے، دیکھو اللہ نے بچایا بول کے جھومتے ہوئے 2 ہاتھوں میں پاکٹاں لے کے جا رہا ہے۔ ایک جگہ روڈ کراس کرنا تھا، کیا کرنا تھا؟ اب یہ جان بچی تو خوشی میں پھول گیا ہے، ٹرافک کو بھول گیا، ٹرافک کو بھول گیا، ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا، جھومتے ہوئے جا رہا تھا۔ وہی لاری انلوڈ ہو کے آ رہی تھی، اسی لاری کے نیچے گر کے مر گیا۔ جہاں موت تھی اللہ نے وہاں جان بچایا، اور جان بچی تھی وہاں اللہ کے موت دی۔ اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے ہماری موت دیے بغیر کیسی ڈینجر کیسوں میں بھی مر سکتا نہیں، اور ہماری موت دینے کے بعد خوشیوں میں بھی بچ سکتا نہیں۔ تو موت حیات کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہمارے آقا اور صحابہ کا یقین کس پر تھا؟ موت دینا بھی اللہ، حیات دینے والا بھی اللہ۔ جاؤ جاؤ اپنے اپنے گھروں میں سو جاؤ، کہیں کو میرے جان کے پیچھے پڑے تم لوگ۔ اگر آسمانوں پر موت کا فیصلہ ہو گیا، تم میں سے کوئی مال مجھے بچا نہیں سکتا، اور وہاں اگر میری موت کا فیصلہ نہیں ہوا، ساری دنیا مل کر مجھے مار سکتی۔ تو ہمارے آقا اور ہمارے صحابہ کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں رکھتے تھے، کیونکہ ان کو کس پر بھروسہ تھا؟ اللہ سیکورٹی گارڈ ہے۔ اللہ کہاں کہاں ہے؟ ہر جگہ ہے۔ کب کب ہے؟ ہر وقت ہے جی۔ یہ سیکورٹی گارڈ ہمیشہ رہتا، انہیں جا کے سو گئے جب اس کا مردہ نکالے تو کیا کرتی؟ ارے سیکورٹی گارڈ سوتا نہیں سوتا، کھاتا نہیں کھاتا، کیسے کیسے شکلوں میں آ گئی۔ ایک لیڈر کا تو مرڈر ایسا کرے، سیکورٹی گارڈر کے لباس میں آئی۔ کرنول ضلع میں ایک آتما کور بول کے ہے، وہاں کا MLA سمجھے بھائی، اس کے پاس آئے تو ایک کانسٹیبل، ایک ہیڈ کانسٹیبل، ایک SI، وہ لباس پہن گئے، وہ تارے گیرے سب لگائیں، اور آ کے بولے اس کرے 2 گن میں دیکھ باہر ٹھہر کو تھا، وہاں لیڈر نے کہا صاحب کو کچھ فائلوں میں سگنیچر کرانا ہے، ہم پولیس کے افسر ہیں۔ سمجھے نہیں بیچارے، صحیح سمجھ کے ایک کو یہاں ٹھہرا کرے کانسٹیبل کو، ایک ہیڈ کانسٹیبل SI اندر گئے، وہاں دھن بولتے یہاں دھن بولنا کہتے، ایک ساتھ ہونا۔ اب جا کے صاحب ادھر فائلوں پہ کچھ دستخط کرنا ہے، وہ تو انہیں جھک کے دستخط تو بڑھ بڑھ کے مار دیا ہوگا، اس کو مارے، باڈی گارڈ کو مارے، اور باہر رہتے نے یہ باڈی گارڈ کو مارا، 3 لاشیں ایک ہی ساتھ گرا دی۔ باڈی گارڈ کے ساتھ مر گیا نہیں، باڈی گارڈ چھوڑ کے مر گیا۔ کیا باڈی گارڈ کون حفاظت کرتا؟ موت آئی تو کرتے، پھر موت نہیں آئے تو کون مار سکتے؟ اب دیکھو حضرت عمر کو قتل کرنے تو آقا کے ساتھ تلوار نکالا، اللہ جل جلالہ، اللہ بولتے اس کے ہاتھ پہ ہلا ہوا ہے اور پنجہ ڈھیلا ہوا ہے، پنجہ سٹ بول کے گر گیا ہوگا، بم گرے سر کا۔ اب ہمارے آقا تلوار لے کے بولے اب میرا بچانے والا تو بچا، اب تیرا بچانے والا کون ہے؟ اب تلوے سے کامتا ہے، اب وہ سے پتھر کو بلانا، وہ سے پتھر کو بلانا، کیا بلائے تو سنتا پتھر ہو؟ ہمارے اللہ تو سنتا نہیں سنتا، کہاں کہاں سنتا، کب کب سنتا، کس کی سنتا؟ ارے بولو بھائی سب کی سنتا نہیں، رب ہے سب کی سنتا ہم نے، سمجھے؟ آدھی رات کو سنتا نہیں سنتا، جب بھی مدد کرتا نہیں کرتا، میں سوتی ہوں جا رہے درندہ اب کہاں پکارنا ہے؟ اللہ سوتا ہے؟ سو تو دنیا رہتی لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ہے جس کو کبھی اونگ نہیں آتی، ایک اونگ ہو گیا نا پوری دنیا اٹھ، ساری کائنات کو کون سنبھالا ہوا ہے؟ ہر وقت اس کی نگرانی چل رہی۔ تو اس دشمن کاپ کے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہترین معاف کرنے والے، کیا کرنے والے؟
ہاں بولتے ہمارے آقا نے تلوار زمین پہ رکھ دیا، چیخ مار کے رویا۔ ایسے ٹینشن میں معاف کرنا یہ نبی کی نشانی ہے، سبھی کی نشانی نہیں ہے۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ فٹ بال کے تلوار کی تو لے کے کیا کرتے تھے؟ پیار کرتے تھے، وار کرتے تھے۔ اب دیکھ لیتا ہوں، خون پیتا ہوں، کدے کیا پیتا ہوں، ہاں سمجھے نہیں، مدد کر دو بیٹا بول کے ہم کہتے ہیں۔ مگر رحمت عالم بولو، شفاعت عالم، برکت عالم، اللہ کے نبی نے معاف کر دیا، تلوار نیچے رکھ دیا، چیخ مار کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ قتل کرنے آیا تھا مگر ایمان قبول کر لیا۔ اب یہاں حضرت عمر کو قتل کرنا چاہ رہا ہے تو زندہ شیر زمین میں سے نکلے۔ ان کا باڈی گارڈ کون؟ اللہ۔ اللہ بچایا تو کوئی مار سکتا؟ باڈی گارڈ بچایا تو نہیں مار سکتے؟ باڈی گارڈ بھی مار سکتا، باڈی گارڈ کے ساتھ دوسرے بھی مار سکتے۔ اب ایم ایل اے کو 2 باڈی گارڈوں کے ساتھ لیڈر کا بھی مرڈر کر دیا۔ پولیس کی یونیفارم میں آئے، یہ بیچارے کنفیوز میں رہ گئے، ایس آئی اور ہیڈ کانسٹیبل آئے بول کے انہوں پریشان تھے، تو تینوں مل کے تینوں کو ختم کر دیا۔ ایک وہاں ایس آئی کو مارا، ایک باڈی گارڈ کو مارا، تیسرا کانسٹیبل یہاں باڈی گارڈ کو مارا، 3 لاشیں نکل گئی۔ اللہ حفاظت کا تو کوئی مار سکتا؟ نہیں مار سکتے۔ پھر ایک نبی کی بات پر یقین کا قصہ سنو۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے کہاں گئے؟ مدینہ گئے۔ جس دن مدینہ کا پروگرام تھا اس دن کافروں کا جو ہے نوز باللہ قتل کا بھی پروگرام تھا۔ کس کا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی دن پارلیمنٹ بیٹھی مکے کی، پورے لیڈروں بیٹھ کے میٹنگ میں رائے پاس کرے، آج کی رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پہ سو رہے ہیں اس بستر پہ حملہ کر کے ختم کر دیا۔ اور اسی وقت اللہ اپنے محبوب کو وہاں سے بلا لیا۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ کر کہ میرا بستر خالی دکھے گا، یہ بیٹے پہلے ہوشیار ہو جائیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں چلے گئے سرکار بول کے حضرت علی کو بلائے۔ کس کو؟ حضرت علی کو بلا کے علی رات کو میرے بستر پہ تم کو سونا ہے۔ اسے بستر پہ، وہ بستر پہ سونے والے کا کیا ہونے والا ہے؟ مرڈر ہونے والا ہے۔ ہم میں سے ہوئی تو کوئی سوچتا حضور ایسا کبھی نہیں کروں گا، قصور کر تو نبی ہے تو بعد میں دیکھ لیں گے لوگ، مگر اللہ کے پاس معاف کرو، ابھی بچے کچے والا بھینسوں کو مر گیا تو میرے بچوں کا کیا ہونا۔ مگر صحابہ بولے اللہ رے واہ صحابہ کیسا فدا ہوتے تھے، آقا کی جان پر سے فدا ہوتے تھے۔ نہیں حضرت بولا علی میرے بستر پہ سونا ہے جی، تو حضرت علی بولے یا رسول اللہ بالکل میں تیار۔ سو گئے، آقا چلے گئے مدینہ۔ اب دشمن جو آ کے جو ہے بستر پہ حملہ کرا تو جیسے ہی چادر ہٹائے تو حضرت علی ہیں، وہ نہیں، حضرت علی ان کے لیڈر کے بیٹے، کس کے بیٹے؟ ابو طالب کے بیٹے۔ تو بولے پورے کافروں کے لیڈر۔ اب مرڈر علی کا کرنا ہے، نعوذ باللہ حضور کا کرنا تھا۔ اب ان کا مرڈر کرے تو ان کا لیڈر خاموش ہوتا، سب کا مرڈر کرا تھا۔ ارے پارلیمنٹ میں پاس کیا ہوا ہے، تمہیں کیا کہہ رہے تھے؟ اندرا بول کے پریشان ہو کے بولے علی تم یہ بستر پہ کیسے آ گئے؟ اس سے پہلے کبھی حضرت علی آقا کے بستر پہ نہیں سو گئے، پہلی مرتبہ۔ گمان ہی نہیں تھا کہ بستر پہ کوئی دوسرا بھی سوتا ہے۔ ارے علی تم یہ بستر پہ کیسے آ گئے؟ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر تھا، ان کا بیڈ تھا یہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے؟ اب علی کیا کرے؟ ایک ایسا حکمتی پہلو اختیار کرے، جھوٹ بول کے اللہ کو ناراض بھی کرنا اور راز دے کے دوست کو پکڑانا بھی۔ اس وقت کا ہے کہ میرے کو نہیں معلوم، بولے کیا بولے؟ اب کافر سمجھے کہ ان کو معلوم ہی نہیں کہاں گئے سے، بات صحیح ہے غلط ہے؟ رات میں چلے گئے، سوتے ہوئے جا رہے ہیں، رکتے ہوئے جا رہے ہیں، کنٹینیو جا رہے ہیں، تو ایٹ اے ٹائم کہاں ہے تو کسی کو معلوم ہوتا؟ بات صحیح تھی غلط تھی؟ اور انہوں سے میں کہ ان کو معلوم ہی نہیں، بول کے نہیں گئے، چھوڑ دیا ہوگا، بات نپ گئی۔ صبح میں صحابہ مل کے پوچھا علی یار تم وہ بستر پہ سو گئے؟ کیا بولے؟ سو گئے؟ ہاں سو گئے، نیند بھی آئی؟ ہم اگر سوتے بھی نہیں سوئے تو نیند آتی؟ کانٹا کہاں رہتا ہے؟ ڈر 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 کب میرا مرڈر، کانٹا 99 پہ
3 دن سے جگا ہوا رہے تو بھی سوتا ہے؟ بولا بھائی مرڈر کا آرڈر جاری ہوا تو سوتا ہے؟ تو علی تم سو گئے مگر نیند تو آئی؟ بولے آج کی رات جو نیند آئی ہے اس سے پہلے زندگی میں کبھی آئی نہیں، پھر موت تک آئیں گی بھی نہیں۔ ارے یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بسترے میں سو بولے تھے اور ایک بات بولے، علی رات میں میرے بسترے پر سونا ہے، صبح میں اٹھ کر میری امانت ہے لوگوں کو دینا ہے۔ صبح میں اٹھ کر اللہ کو ڈالنے، علی کو مرڈر کرانے کے لیے صلاح میں سمجھ رہے نہیں، رات میں سونا ہے، صبح میں اٹھ کر میری امانتیں دینا ہے، پھر تمہیں بھی مدینہ آنا۔ تو بولے کسی رات کے بارے میں آقا نے یہ فیصلہ نہیں کیا رات کو سوؤں گا صبح گا اٹھوں گا، بلکہ اللہ کے نبی سے جب یہ بات نکل گئی تو دنیا والے تو چھوڑ کے آسمان والا بھی میری موت کا فیصلہ نہیں کرتا، کیوں؟ اس کی محبوب کی بات کی لاج ہے اس کے پاس۔ میرا نبی بول دیا ہے تو صبح اٹھیں گا، اب نہ اللہ سبحان والے مارتے نہ ملک الموت مجھے مارتا، اس لیے سکون سے سو گیا کرتے۔ دوسرے راتوں میں سوتے ایسا، دوسرے راتوں میں گارنٹی ہے صبح اٹھنے کی؟ بولا بھائی نیند موت کی بہن ہے۔ نیند کیا ہے؟ سویا آدمی مرا آدمی دونوں برابر ہے۔ کئی رات میں سو گئے صبح اٹھا تو ہے ہی نہیں، صبح اٹھے تو نہیں ایسے قصے کئی واقعات ہیں، رات میں سو گئے صبح جا کے اٹھا تو ہے نہیں، کب کی شروع نکل کے نیند میں۔ تو اور راتوں کے بارے میں مجھے گارنٹی نہیں تھی میں رات کے سو کے اٹھوں گا، کیونکہ اس رات کے بارے میں آقا نے فرمایا علی تم کو سونا ہے، صبح میں اٹھ کر میری امانتیں دینا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا یہاں والے کیا مرڈر کرتے، اب آسمان والے کی طرف سے میری موت کا فیصلہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے محبوب کے زبان سے نکلا جملہ کبھی غلط ہو سکتا، اس کے خلاف ہو سکتا۔ کس پر یقین؟ نبی کی بات پر، بولو وہاں کس پر یقین؟ اللہ کی ذات پر۔ یہ دونوں یقین صحابہ کے اللہ کے نبی بنا کے گئے۔ اب 2 شیر اترے، اب اس وقت وہ شیر گھر گھر کریں، اب اس کے پیشاب پاخانہ 2 بھی نکل گئے، اب چھت پر کے جھاڑ پہ چڑھا۔ اب حضرت عمر کے آنکھ کھلنے تک وہ 2 شیر زمین کے اندر سے باہر تھے، جیسے آنکھ کھلی چھت پر کے اندر گئے۔ ارے یہ کیا ہوا؟ بول کے اوپر دیکھے تو بیٹھ کو اب کہاں پر گھبرا رہے، ارے اتر اتر کیا قصہ ہے؟ سمجھے بھائی کیا قصہ نہیں ہے، اسلام میں حصہ ہے کبھی کیا قصہ ہے؟ اسلام میں حصہ ہے، اب کیا بھی قصہ نہیں ہے، سارا غصہ گیا ہے، اسلام میں حصہ لے لو، کیا ہوگی تمہارا کلمہ پڑھا کو مسلمان بنو۔ بولا ایک ایک ادا پر اللہ پاک جو ہے اسلام چمکا رہے۔ تو یقین کس پر ہونا؟ اللہ کی ذات پر۔ یقین کس پر ہونا؟ نبی کی بات پر۔ سینکڑوں واقعات ہیں صحابہ کے، اور یقین مال پر تھا عمل پر تھا؟ عمل پر تھا۔ ایک بزرگوں کی جماعت حج کو جا رہی، راستے میں ان کا توشہ ٹکڑا ختم ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اب بھوکے پیسے چلتے چلتے ایک جنگل میں ایک بڑھیا کی جھوپڑی آئی۔ کیا آئی؟ اب بڑھیا کے پاس بکریاں تھیں۔ کیا تھے؟ اب یہ حاجیوں کی جماعت جا کے نانی ماں ہم حاجی لوگ ہیں، اللہ کے گھر کے سفر کے لیے نکلے ہیں، پیسے ہیں مگر اناج نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ اب یہ تمہاری بکری کا کچھ دودھ نچوڑ کے دے دو، ہم بھوکے ہیں۔ تو بڑھیا نے بیچاری، حاجی لوگ ہیں اللہ کے راستے میں جا رہے، دودھ نچوڑ کے دیا، مگر اس سے تشفی نہیں ہوئی، کیا پیٹ بھرتا، کھانا کیسر کا بھرتا؟ نانی ماں جہاں دودھ دیے ذرا وہاں تھوڑے کھانے کا انتظام ہونا، تمہاری جو بکری ہے نا ہمیں خریدی میں دے دو۔ کیا دے دو؟ ہم پیسے دے دیں گے، ذبح کر دیں گے، یہ بکری پکا کے دے دو، ہم پیٹ بھر کے کھا لیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا بول کے کیا ریٹ ہے نانی ماں کے؟ تو 50 درہم۔ کتنے؟ 50 درہم۔ اب یہ حاجی لوگ بولے ہم نانی ماں ہمارے پاس پیسے بہت شارٹ ہے، بولو، اور سبھی ابھی بہت لیٹ ہے، احسان کرو۔ کیا کرو؟ لینا آسان کرو۔ اب احسان کا جملہ کیا ہے؟ ان اللہ یحب المحسنین۔ بولو احسان کرنے والوں پہ اللہ محبت کرتا۔ احسان عمل ہے، بولو اللہ کی محبت کے لینے کا عمل ہے۔ تو یہ احسان کا جملہ سنتے وہ نانی ماں بولی بیٹا 5 درہم میں لے لو گے۔ کتنے؟ پہلے کیا بولی؟ 50، اب کیا بولی؟
اب یہ بیچارے نانی ماں کئی کو ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، کئی کو پریشان کر رہے ہیں، ہمیں پہلے بھوکے پیاسے ہیں، ابھی 50 بولے 5 بول رہی۔ بڑھیا رونے لگی، بیٹا تم نے جو جملہ کا احسان کا، یہ اتنا بڑا عمل ہے، اگر اس بکری کے سوا میرے پاس کوئی دوسری جائیداد ہوتی، اس احسان کے بدلے میں فری دے دیتی۔ کیا دیتی؟ چونکہ میں مجبور ہوں، اس کے سوا میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے، 5 درہم جو ہے مجبوراً لے رہی ہوں، ورنہ تم نے جو کہا ہے اس کے بدلے میں، احسان کے بدلے میں ساری بکری جو ہے میں فری دے دیتی۔ مال کا جذبہ ہے، امال کا جذبہ ہے۔ امال کا مسئلہ ہے تو 5 درہم، اور مال کا مسئلہ ہے تو 50 درہم۔ سینکڑوں قصے ایسے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ لینا تھا۔ کیا لینا تھا؟ اور دوسرے ایک صحابی کو اونٹ خریدنا تھا۔ ان کو پیسوں کی ضرورت تھی، ان کو۔ اب دونوں اونٹ خریدنے کے لیے گئے۔ مدینے میں اونٹوں کا بازار لگتا تھا۔ کس کا؟ اب اونٹوں کے بازار میں گئے تو ایک صحابی اونٹ بیچنے کے لیے، ایک صحابی خریدنے کے لیے گئے۔ اب ان کو مل کے، بھائی یہ اونٹ بیچتے کہ ہاں بھائی بیچنا ہی چاہیے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی لینے کے لیے، مجھے اونٹ کو ضرورت ہے، دودھ کے لیے، اصل کے لیے لینا ہے، کیا ریٹ ہے؟ اب جو ریٹ تھا بول دیا، سمجھے بھائی، کریکٹ ریٹ بولے۔ کیا بولے؟ یہ بنیوں کا بزنس نہیں کرے، اتنا لمبا بولنا، اتنا چھوٹا دینا۔ ایسے پہلے بولا، ہمارے گھر میں ایک آدمی رگام بیچنے کے لیے آیا، 800 بول کے 80 روپے میں دیکھو گیا۔ کتنے روپے بولے؟ 800۔ یہ اور تو اچھا رگو پیشے باقی پہ، بیٹے کیسا بولتی، کیسا اتار ان کا مردہ نکالے تو اب 60 میں دیکھے تو نکو ماں، 20 روپے تو بچنے دے ان بات سے میں دیکھ گیا۔ پھر کو مروں، سر کو لے کو مروں، پورا 250 قیمت کو کیسا دے دی جی، چلو 80 میں دو بول کے بولے۔ اب یہ بنیوں کا بزنس ہے، اتنا لمبا بولنا، کم کر کو جو ہے دینا۔ صحابہ کا بزنس ویسی تھا، کریکٹ۔ ہم انہوں بولے بھائی تم جو دام بتا رہے ہیں تھوڑا زیادہ دکھ رہا ہے، تھوڑا کنسیشن کرو گے۔ کیا کرو؟ انہوں بولے کنسیشن کی بات نہیں ہے، بنیوں کا بیپار نہیں ہے، یہ نبیوں کا بیپار ہے۔ کس کا ہے؟ صحابیوں کا بیپار ہے۔ ہاں کریکٹ بولنا ہے، کریکٹ لینا ہے۔ جی میں تو لے نہیں تو نہیں، تمہارا پیسہ تمہارے پاس، میرا ہوں میرے پاس رہتا۔ اب ان کا دماغ کام کرا نہیں، انہوں پیسے لے کے گھر کو آئے، انہوں اونٹ لے کے گھر کو گئے، اونٹ لے کے چلے گئے۔ اب محلے میں بول کے گئے تھے بھائی اونٹ لانے جا رہا ہوں، ذرا دعا کرو اچھی اونٹ ملے، سستے میں ملے، ہستے میں آؤں کہتے، سستے ملے ہستے میں آؤں، سمجھے بھائی۔ اب محلے والے پوچھے ارے کیا ہوا میاں اونٹ لینے گیا؟ ہاں گیا تھا، ایک اچھا اونٹ مارکیٹ میں آیا بھی تھا مگر ریٹ نہیں جمع کرتی۔ کیا نہیں جمع؟ کیا ریٹ؟ اب وہ اونٹ کی پوری خوبیاں بتائیں، ایسا اونٹ ایسا اونٹ ایسا اونٹ، اور اس کا یہ ریٹ۔ ارے میاں یہ ریٹ میں اونٹ وہ کب تو بھی ملنا میاں، بہت سستا تھا، خواہ جو ہے تم کنسیشن کے چکر میں چھوڑ کے آئے، پھر زندگی بھر کوشش کرو اونٹ نہیں ملتا، بھاگو جلدی اونٹ لے کے آ جاؤ گے۔ اونٹ لے کے جتنے پیسے وہ صحابی بولا تھا لے لو اور ان کے گھر پہ جاؤ۔ کہاں جاؤ؟ مارکیٹ سے گھر کو آ گئے تھے۔ اب یہ صحابی دوڑتے ہوئے سیدھا گھر پہ گئے، سمجھے نہیں؟ اب وہ صحابی دیکھے مرحبا مرحبا اہلان سہلان، سمجھے بھائی، ویلکم ویلکم، خوش آمدید بول رہے۔ ہم ہوتے تو ہاں نہیں لیا، یہاں آیا ہے، بیٹے کو ریٹ بڑا کو دینا، کس پہ تو نکلنا نہیں بھائی، جب سمجھا تھا اب ضرور نہیں مانتی ہے، بچے نہیں مانتی ہے، ہاں البتہ کچھ اضافہ کرے تو مانتی کی کیا ہے۔ یہ بنیوں کا بیپار ہم ایسے بولتے تھے، ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ کئی کے لیے آئے۔ بازار میں رہے تو بزنس مین، بولو گھر کو آئے تو مہمان، گھر کو آئے تو بزنس کا خیال ہی نہیں، مہمان رسول آ گئے، زندگی کو اصول بدل گئے، زندگی کے۔ اب مرحبا مرحبا بول کے ملائے۔ عربوں میں جو پہلے جاتے قہوہ، بولو جیسے ہمارے پاس جی چائے دیتے، جی قہوہ اور کھجور رکھتے، بھائی آ جاؤ جاؤ ماشاء اللہ جزاک اللہ، صحابی رسول آ گئے، اللہ کے نبی کے مہمان آ گئے۔ وہ تصور نہیں بزنس کا، مارکیٹ کا خیال ہی نہیں، بٹھایا، کچھ قہوہ کھجور رکھے، کھانے رہے، جلدی جا کے اونٹ صبح کیا، کھانا وانا تیار کیا، مہمان اور میزبان بیٹھ کے کھائے۔ جب دل ٹھنڈا پڑا تو ہاں بھائی کدھر آنا، کدھر آنا، جب پوچھ رہے چلو ہاں کدھر ہے کدھر ہے، جب وہی اونٹ لینے کا آتا ہے، ہاں نہیں ملتا ہو گیا چانس بولتے تھے، ادھر خیال ہی نہیں گیا ان کا۔ کھانا وانا کھا کے بیٹھے، ہاں بھائی کدھر آنا ہوا، ارے بھائی جو تم اونٹ لائے تھے، جو ریٹ بتاتے صحیح ریٹ تھا، میں خواہ جو ہے کنسیشن گیا، محلے والے سب میرے باتیں کرنے لگے،
ارے اتنا اچھا اونٹ کون دیتا وہ ریٹ میں پیسے لے کے آؤں، بھیا یہ پیسے لے لو اونٹ دے دو. صاحب کی چیخ نکل گئی. ارے بھائی میرے ذہن میں بزنس نہیں تھا، تو جب اونٹ لینے کے لیے آیا تو پہلے کیوں نہیں بولا؟ وہی اونٹ ذبح کر کے میں نے تمہاری مہمان کنسیشن میں دینے تیار نہیں، اور نیکی بنانے میں پورا اونٹ ذبح کر. اگر تم ذرا آتے بولتے سامنے اونٹ کے لیے آیا ہوں بولے تو میں اونٹ چھوڑ دیتا تھا، دوسرا اونٹ ذبح کرتا تھا، کیونکہ میرے پاس سب سے بہترین اونٹ وہی تھا. تب مہمان کے لیے بہترین کرنا، بہترین دینا. ارے اللہ کے لیے اچھی چیز دینا، بری چیز دینا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جب تک تم محبوب ترین چیز اللہ کے نام پہ نہیں دیں گے تم کامل مسلمانوں کی لسٹ میں نہیں آئیں گے. اچھی چیز دینا، مہمان کو اچھا کھانا کھلانا، کچا کھانا کھلانا. اللہ من کان یؤمن باللہ سمجھے نہیں والیوم الاخر فلیکرم الضیف او کما قال السلام. اللہ نے فرمایا جو اللہ پر آخرت کے دن پر بولو ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے مہمان کا احترام کرے، اکرام کرے، اہتمام کرے. کیا کرے؟ اکرام کرے، احترام کرے، اہتمام کرے کھانے کا. اچھی چیز اللہ کے نام پہ دینا. مگر آج کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ اچھی چیز ہے بری چیز دے دیں. اب کوئی سائل فقیر آئے، بیٹی باسی روٹی کوسی باسی بولتے تازی جل دے. بابا کو کھلا کو لیٹرین بھرنے تازہ کھانا اور اللہ کے خزانے میں جانے میں باسی کھانا. کیا ہم اللہ کے نام کو گرا دیے؟ کتنا ہم اللہ کے نام کا ویٹ گرا دیے. ارے کوئی سائل تمہارے گھر پہ مانگنے کے لیے آیا ہے، نہیں دینا ہے تو ہاتھ جوڑ کے پاؤں پڑ کے بھیجا دو. دینا ہی ہے تو اچھی چیز دو. باسی دینا تازہ دینا؟ تازہ دو. نہیں دے سکتے تو چھوڑ دو، معاف کر دو. شاہ صاحب معاف کرو گے تو کون بولے؟ وہ جس کا نے کچھ بھی گتی نہیں تھا بولے، وہ ایک رواج بن گیا. ہے کو بھی شاہ صاحب معاف کرو، آگے جاؤ کہتے کیا جا. ارے بولتے نہیں بولتے، ارے بولتے نہیں بولتے. ہاں ایک رواج پڑ گیا. نہیں تو بھی شاہ صاحب معاف کرو، آگے جاؤ کہتے. سمجھے نہیں؟ معاف کرو بولتا اللہ تم کو صاف کرو بولتا ہوں. پھر صاف کرتے انہیں معاف کرو، صاف کرو. رہے تو پورا لوٹ گیا ہے، خالی بیٹھ گیا کہتے. خالی دعا لینے کے بجائے انہیں بدعا دیتا، معاف کر دو دعا دیتا ہے. معاف کرو بولتے، رہے کو معاف کرو بولتے اللہ تمہارے کہتے رہے تو پورا صاف کرو. کیا کرو؟ صاف کرو بولا. اس لیے میرے بھائیوں ہمارا یقین مال پر ہونا، اعمال پر ہونا، سامان پر ہونا، ایمان پر ہونا، رحمان پر ہونا، شیطان پر ہونا. ہاں رحمان پر یقین ہونا. پھر دیکھو زندگی کے مزے ہیں، پھر برکات ثمرات ہوں گے. تو آقا نے فرمایا جب امت میری دعوت کا کام چھوڑ دیں گی، دنیا میں لگ جائیں گی، جہاں چھوڑ دیں گی، سلط اللہ علیکم الذلہ، امت پہ ذلت کا عذاب اکیلا کھڑے کرے. آج ملک رکھتے ہوئے، بادشاہتے رکھتے ہوئے، مال رکھتے ہوئے، سب سے بڑا پیسہ آج دنیا میں کس کا ہے؟ مسلمان کا نہیں. بولا کہاں ہے؟ سب کا بڑا ویٹ، بڑا سکہ کہاں کا ہے؟ کویت کا. اور سب سے زیادہ پیٹرول سونا کہاں نکل رہا ہے؟ عربستان میں. بولا اس وقت دنیا کو سب سے زیادہ ضرورت دو چیزوں کی، گولڈ اور پیٹرول. بولا یہ گولڈ سے جوہری ہتھیار بنتے ہیں. اسے ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، دستی بم جو بنتے ہیں نا، اس میں گولڈ استعمال ہوتا. گولڈ رکھنے سے اس کا پاور فل بڑھ جاتا. سمجھے بھائی؟ ہزاروں کے بجائے بے حساب انسانوں کی جان لیتا. تو یہ گولڈ زیادہ کہاں نکل رہا ہے؟ عرب میں. بولا جو پہاڑ کھودو سونا، جہاں بور ڈالو وہاں پیٹرول. تو سب سے بڑی دولت ہے مسلمانوں کا نہیں، سب سے ویٹ والا پیسہ مسلمانوں کا نہیں. پھر آج مسلمان غیروں کے سامنے ذلیل ہے، عزت والے. کیا ارے انگریز کے پیچھے ہاتھ جوڑ رہے ہیں. میرے دوستوں وہ کمبختے جو ہیں مسلمانوں سے مسلمانوں کی جان لے. یہ سب کس کا نتیجہ ہے؟ دین کے نہیں ہونے کا نتیجہ. بولو دین کیوں نہیں ہے؟ دعوت کا کام نہیں ہونے کا نتیجہ. جب بھی دعوت کا کام چھوٹ جاتا، مسلمان دین سے ہٹ جاتا، غیروں کے ہاتھوں میں کٹ جاتا، حکومتیں جو دوسروں کی طرف چل جاتی. تو اس لیے اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں، صحت چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں دین لانا ہے. کیا لانا ہے؟ اب دین لانے کے لیے دین کے راستے میں جانا. بولا
جائیں گے تو اللہ کچھ دیں گے، نہیں جائیں گے تو کیا لیں گے؟ ارے بھائی مریض گھر میں علاج کرتا ہے، دواخانے میں جاتا، گاڑی خراب ہونے کے بعد روڈ پہ بناتا، فیکٹری میں جاتا، کارخانے میں جاتا نہیں جاتا، سڑک پہ بگڑتی کارخانے میں بنتی، گھر میں صحت بگڑتی دواخانے میں تندرستی ملتی، ہر چیز کے لیے گھر چھوڑ کے جانا پڑے، زراعت کرنے کے لیے گھر چھوڑنا نہیں، گھر میں ہی ہل چلانا۔ بولو بھائی پہلا لے کے گھر میں ہل چلائے تو ہنڈیاں مڑولیاں سب پھوڑ کو رکھ دیا کر، کیا ہوگا تو یہیں چلا دو، یہیں بیج ڈال دو، تیرے درندر کومپے میں گھر میں کون سا بیج ڈال لیتا رے، زراعت کرنے باہر جانا نہیں جانا؟ بولو بھائی علاج کرانے، اچھا ڈگری گھر میں ہوتی نہیں باہر جانا، نوکری گھر میں ہوتی باہر جانا، سب کے لیے جانا تو بھی تبلیغ میں کہیں کو نہیں جانا۔ بولو سمجھو بھائی، سورج نکل رہا ہے، ارے سورج نکل رہا ہے، پیشاب پاخانہ نکل رہا ہے، نہیں نکلے تو دن میں تارے نظر آتے، لوگ کھارے نظر آتے، کہاں یوں پیشاب بند ہے پاخانہ بند ہے۔ ایک بات اگر پیشاب بند ہوا تو پوری گورنمنٹ دیکھو چالو کر لیا، کیا دیکھو پوری بادشاہ دے دیا، جب پیشاب چالو ہو گیا، پیشاب سہولت سے نہیں نکلے تو پریشان ہوتے، خوش رہتے، وہ نکل رہا ہے، سانس نکل رہی، ارے اندر سے سانس نکلی نہیں نکلی، سانس نہیں نکلے تو آج ختم، سمجھے بھائی سانس نکل رہی، سمجھے بھائی پیشاب پاخانہ نکل رہا ہے، اور زمین میں سے ملکہ نکل رہا ہے، نہیں نکلے تو خوش ہوتا ہے، پریشان ہوتا کسان، چاروں سے بیچ مٹی میں چلے گیا، وہ نکل رہا ہے، یہ نکل رہا ہے، پھر ہم بھی نکلنا نہیں نکلنا، نہیں ڈھکلنا خالی، نکلنے کے بجائے تمہیں ڈھکا ہے، جلدی کہاں نکلتے جو بچے والے، میرے بھائیوں نکلے تو ہی ہمارے اندر کا نکلتا، نکلے تو ہی۔ ایک آدمی پانی میں ڈوب کے مر رہا ہے، پانی پی کے مر رہا ہے، تو اس کے پیٹ میں جو پانی گیا باہر نکل کے دبانا، وہیں رکھو دبانا، وہیں رکھ کے دبا تو کیا ہوتا ہے، گھنٹے میں مرنے والا منٹوں میں چلے جاتا ہے، ابھی بڑ کو پیتا ہے چلے جاتا ہے، باہر نکل کے دبائے تو جیتا ہے، بولو وہاں رہ کے دبائے تو جاتا ہے، تو اس لیے نکلنا نہیں، اب وہاں سے نکال کے پانی نکالا، وہاں رہ کے دبائے تو چلے جاتا۔ تو ہم چیزوں میں سے، مال میں سے، دنیا میں سے نکلیں گے، دنیا ہم سے نکلے گی، دین ہماری زندگی میں آئے گا، سمجھ میں آ رہی؟ ارے آ رہی نہیں آ رہی؟ ہاں نکلیں گے مزے گا، نکلیں گے کچھ لے کے جائیں گے، نکلیں گے اللہ خوش ہو جائیں گے۔ آقا مکہ چھوڑ کے نکلے نہیں نکلے؟ ارے ابوبکر عمر چھوڑ کے نکلے نہیں نکلے؟ کہاں اس وقت تینوں؟ ابوبکر عمر اور اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ روزے میں آقا سو رہے، لیفٹ ہینڈ پہ انہوں، رائٹ ہینڈ پہ انہوں سو رہے، دو خلفائے راشدین سو رہے، جو چھوڑ کر نکل گئے پھر زندگی میں مکے کو نہیں گئی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر کا کسی وجہ سے مشورے سے جانا ہوا، کس سے مشورے سے جب جانا ہوا تو جس گھر کو چھوڑ کے گئے تھے ہجرت میں، وہاں سامنے سے گزرے، دیکھتے گھر کے اوپر سر کے اوپر کپڑا ڈال لیے، فرمایا جس گھر کو اللہ کی نسبت سے چھوڑا ہوں اس گھر کے طرف دیکھنے کو بھی طبیعت نہیں چاہتی، چھوڑ دیا، رشتہ توڑ دیا، پھر کیا اس کو دیکھیں؟ درد بھرے واقعات ہیں، سینکڑوں قصے میرے بھائیوں۔ یہ نکلنا تبلیغ والوں کی طرف سے نہیں ہے، یہ نکلنا آقا کی طرف سے، بولا ہمارے آقا سے گھر چھوڑے، مکہ چھوڑے، بیت اللہ چھوڑے، زمزم چھوڑے، صفا مروا چھوڑے، نبیوں کی زیارت گاہ چھوڑے، ماں باپ کے خبراں چھوڑے، اماں خدیجہ کے خبر چھوڑے، یہ سارے چھوڑے، ہماری مٹی کے گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہاں کس کا گھر چھوڑے؟ اللہ کا گھر، بولا اور زمزم چھوڑے، سارے برکات کہاں ہیں؟ مکے میں۔ مدینہ پلین زمین تھی، وہاں کی پلان بنانا تھا، مسجد جماعت بنا کے دین پھیلانا تھا، سمجھ ماری۔ اس لیے میرے بھائیوں ایک مرتبہ حوصلہ کر کے اگر کھڑے ہو جائیں گے پھر اللہ آسمان سے فیصلہ کر کے تمہاری مدد کرے گا۔ ایک مرتبہ ارادے لکھائیں گے اللہ تمہاری مرادیں پوری کریں گے۔ اب کون مرد مجاہد ہے، کون نبی کی شہدائی ہے، اس مجلس کے ہیرو بنو، سب سے پہلے کھڑے ہو کے بولو میرے 4 مہینے اور میرے چلہ جلدی۔ الاشرف اسلامک سی ڈی سینٹر، بولو بھائی سب نیت کرو، نمازوں کا اہتمام کریں گے جی، طہارت کبھی توڑیں گے نہیں، نماز کبھی، بولو انشاءاللہ اللہ کا حکم توڑیں گے نہیں، نبی کا دامن، بولو انشاءاللہ، اب آمین بولو۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، یا اول الاولین یا آخر الاخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا رحم الراحمین، ویا ذی الجلال والاکرام، ویا اکرم الاکرمین، ویا بدیع السماوات والارض، انت ولی فی الدنیا والآخرہ،
توفنا مسلما والحقنا بالصالحین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں رشتوں کو درگزر فرما، جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرما. ساری دنیا میں تیرے نام کا بول بالا کر دے، ساری دنیا میں تیرے دین کا بول بالا کر دے، گھر گھر میں تیرے محبوب کے نور کا اجالا کر دے، گھر گھر سے اللہ بے دینی کا اور نفس و شیطان کا منہ کالا کر دے، ساری دنیا میں باطل قوتوں کو ڈھیلا کر دے. یا اللہ تو ہم کو اپنا بنا لے، یا اللہ تو ہم کو اپنا بنا لے، یا اللہ تو بھی ہمارا بن جا، تو ہمارا بن جائے گا، ہمارے سارے کام بن جائیں گے، تو ہمارا بن جائے گا. کوئی تیرے محبوب کی مت کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہاتھ لگائیں گا تو اپنے غضب کا لات لگائے گا. یا اللہ تو ہمارے ساتھ ہو جا، یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہم کو اپنے سے راضی کر لے. یا اللہ یہ سارا مجمع تیری محبت میں آیا ہے، تیرے نبی کی عشق میں آیا ہے. جتنے یہاں بیٹھے اللہ ان میں کون کس لائن سے پریشان ہے، کس معاملے میں دکھے ہوئے رکے ہوئے، کن کن لائنوں سے ان کے حالات چل رہے ہیں. بڑے درد بھری چٹیاں بیٹیوں بہنوں کی آتی ہیں، درد بھری دعاؤں کے درخواست ہوتے ہیں. ان میں بھی کوئی نہ کوئی پریشانیاں والے ہوں گے. اللہ ان کے خاندان میں، ان کی بیٹیوں میں، بہووں میں، بیویوں میں، بہنوں میں کوئی بھی بے اولاد بیٹیاں ہیں اللہ ان کے گود بچوں سے بھر دے، ان کی درد بھری دعائیں سن لے، ماں باپ کے دکھری آنسوں کو مان لے، سسرال والوں کے ڈرانے دھمکانے بند کرا دے. ہر اللہ بے اولاد بیٹی کے گود بچوں سے بھر دے، بیٹا بیٹیاں والا بنا دے. یا اللہ جن جوان بیٹیوں کی نکاحیں نہیں ہو رہی ہیں، گھوڑے جوڑی کی لعنت کی شکار ہو رہی ہیں، جوانیاں اے اللہ صبر کر کے پریشان ہو رہی ہیں، یا اللہ نیک رشتے لگا کر اے اللہ سستے میں شادیاں کرا دے، ہستے میں رہنے کی توفیق دے دے، قرضوں میں پھنسنا نہیں، دشمنہ دے کے ہنسنا نہیں. یا اللہ اس سے امت کی حفاظت فرما. یا اللہ جن جن گھرانوں میں بیماریاں ہیں، کمزوریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، یا اللہ جادوگریاں ہیں، ساحریاں ہیں، شیاطینی جنات کے اثرات ہیں، اللہ بلائیں کہ اللہ سب کو اپنے پروردگار ان کے گھروں سے پاک کر دے. یا اللہ ان کو صحت دے، عافیت دے، تندرستی دے، بڑے سے بڑی بیماریوں سے صحت دے. ان کے پورے خاندان میں جو بھی بیمار ہے یا اللہ ان سب کو صحت کامل عاجل عطا فرما. یا اللہ جو قرض دار ہے ان کے قرضوں کا عطا فرما. یا اللہ ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا، جو بھی مانگے عطا فرما، جو بھی مانگنے سے رہے گا وہ عطا فرما. تیرے محبوب نے جو دعائیں مانگی ہیں اللہ ان دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما. جن جن وباؤں اور بلاؤں سے آقا نے پناہ مانگی ہے اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما. ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین. صراط مستقیم کیسٹ سینٹر. ہمارے یہاں قرات، قرآن مجید، مختلف علماء دین کے بیانات، نعت شریف اور مشاعروں کی کیسٹ اور سیڈیز دستیاب. ہمارا پتہ یاد رکھیے، فخر ملت گراؤنڈ، جامع مسجد، موزم پورہ، ملے پلی، حیدرآباد. فون نمبر 9346317615. صراط مستقیم کیسٹ سینٹر.